السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ مریم نواز صاحبہ نے حلف اٹھا لیا ہے، اور انہوں نے اپنا ایک منشور بھی دیا ہے کہ نیکسٹ انہوں نے اب بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں، کون کون سے پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر مریم نواز صاحبہ ان پہ امپلیمنٹ کریں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فلاحی منصوبے کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے ایک کافی ڈیٹیل میں ایک بڑی تفصیلی تقریر بھی کی انہوں نے۔ ایک واقعہ رپورٹ ہوا عظمیٰ کارزار کے حوالے سے، جس کے اوپر سوشل میڈیا پہ کافی شور بھی پڑا۔ ویڈیو خیر آپ نے دیکھی ہوگی جس میں عظمیٰ کردار صاحبہ کچھ کھا رہی ہوتی ہیں، کچھ کھانا وغیرہ کھا رہی ہوتی ہیں، تو اسی دوران مریم نواز صاحبہ آتی ہیں، ان سے ملتی ہیں تو ان کو وہ پیچھے کرتی ہیں، اور پھر بعد میں اس پہ کافی ٹرولنگ ہوئی مریم نواز صاحبہ کے خلاف۔ لیکن یہ ٹرولنگ بہرحال کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ یہ جب مریم نواز نے پولیٹیکل سٹرگل پریکٹیکلی شروع کی، جب دھرنے کا آغاز ہوا عمران خان کی جانب سے، اور وہ سپانسرڈ دھرنا جو 2014 کا تھا، اس وقت سے مریم نواز جب سے ایکٹیو ہوئی ہیں، نہ صرف ان کی کردار کشی کی جاتی رہی، بلکہ اس کے علاوہ ان کے خلاف جو ہے وہ کمپین بھی بڑے زور و شور سے پی ٹی آئی، اور پھر اس وقت تو خیر پی ٹی آئی کے علاوہ ایک اور بھی سوشل میڈیا ونگ تھا، جو پھر بعد میں پتہ نہیں کہاں گیا، مرج ہو گیا یا کیا ہوا، تو وہ مل کے وہ سب کچھ کرتے رہے۔ تو پھر عظمیٰ کردار صاحبہ کی بہرحال اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری ہو گئی، ایک بیان بھی انہوں نے دیا، جس پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ میری مسٹیک ہے، اور میرے ہاتھ جو ہیں وہ آئلی تھے، چکنائی لگی ہوئی تھی، وہ ایک سٹیٹمنٹ بہرحال انہوں نے اس کے اوپر دی۔ بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو بنیادی ان کی اگر ہم کہیں کہ پالیسی سٹیٹمنٹ کیا تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں انتقام کی سیاست کے اوپر یقین نہیں رکھتی۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جو ہے وہ یہ کہتے رہتے تھے کہ میں اے سی اتروا دوں گا، اور میں ان کو اندر کروا دوں گا، اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا۔ تو کم از کم اس طرح کی صورتحال اب مریم نواز صاحبہ کو اس جو اس وقت ایک نفرت کی یا ایک انتقام کی سیاست کو پروان چڑھایا گیا، اس کو مریم نواز صاحبہ نے رد کیا ہے، مسترد کیا ہے، اور بالکل اسٹریٹ وے یہ کہا ہے کہ جو ہے وہ انتقام کی سیاست کے اوپر یقین نہیں رکھتی، بلکہ وہ سب کی وزیر اعلیٰ ہیں، جنہوں نے ان کو ووٹ دیے، جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے، اور جو اپوزیشن ہے وہ اگر یہاں پہ ہوتی، شور شرابہ ہوتا، تو ان کے لیے وہ زیادہ اس کو جو ہے وہ مناسب سمجھتی ہیں، بہتر ہوتا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا جی کہ جنہوں نے ووٹ نہیں دیا یا جو اپوزیشن والے ہیں، میں ان کی بھی وزیر اعظم ہوں، میرے دروازے ان کے لیے بھی ہمیشہ کھلے ملیں گے۔ اور پھر مریم نواز صاحبہ نے کچھ پروجیکٹس کی بات کی، سکولنگ کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے بات کی، لیکن ایک چیز کہ جو بجلی کے بلوں کے حوالے سے بات کی گئی، تو اس حوالے سے ایک چیز میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں کہ یہ پریکٹیکلی ہمیں یہ چیز بہرحال ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کی سادہ سی ریزن ہے، بالکل سیدھی بات ہے کہ جو اس وقت یوٹیلیٹی بلز ہیں، چاہے وہ بجلی ہے، گیس کے بل ہیں، اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو چیزیں طے ہوتی ہیں، پر اس میں حکومت جو ہے وہ اس کو کم نہیں کر سکتی۔ یہ الگ بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنے جو سیاسی منشور تھا اس میں بھی بجلی فری کی بات کی کہ ہم فری بجلی پرووائڈ کریں گے، لیکن یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب صارفین کے زیادہ بل آئے تو بات ہوئی کہ ان کی ایک ساتھ کی جائے، لیکن وہ قسطوں میں بھی بل نہیں ادا ہو سکے، کم کرنا تو دور کی بات ہے، اور وہ سہولت بھی صارفین کو فراہم نہیں کی گئی۔ اس کی ریزن جیسے میں نے آپ کو بتایا، آئی ایم ایف کا ایشو۔ دوسری اہم معاملہ ہے وزیر اعلیٰ سندھ کا، سید مراد علی شاہ۔ تیسری مرتبہ مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ بنے ہیں، اور ہیٹرک ہو گئی ہے ان کی۔ انہوں نے بھی بڑی کوئی تقریریں کی، لیکن ایک چیز انہوں نے کہا جی کہ بلاول جو ہے وہ
عوام کی ووٹوں سے وزیر اعظم بنیں گے اور اس کے لیے وہ ورکنگ بھی کرے گی پیپلز پارٹی. تو یہ جو ہمیں تھوڑا سا سیاسی پہلو نظر آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، جہاں پہ ایک طرف آپ وزیر اعظم کے امیدوار کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں مرکز میں، وہیں پہ آپ صوبے میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی ووٹوں سے جو ہے وہ بلاول وزیر اعظم بنیں گے. تو پھر آپ کسی ایک سائڈ پہ کھڑے ہوں اور کلیئر کٹ کہیں کہ جو نون لیگ جیتی ہے، جو حکومت بنا رہی ہے، ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. تو اگر اس کو تسلیم کر رہے ہیں تو پھر یا ادھر ہوں یا ادھر ہوں. تو یہ بیچ میں جو اس طرح کی ڈپلومیسی یا اس طرح کی پالیٹکس جو ہوتی ہے، اس سے میرے خیال میں جو اتحاد ہے اس کو نقصان پہنچے گا. اور آصف علی زرداری نے صدر مملکت بننا ہے، ان کو بھی ووٹ چاہیے ہوں گے، ان کو بھی نون لیگ کے ووٹ چاہیے ہوں گے، دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ووٹس چاہیے ہوں گے. تو ایسی صورتحال میں میرے خیال میں جو یہ بار بار یہ باتیں کی جا رہی ہیں، یہ سیاسی طور کے اوپر تو وہ بڑا سمجھ رہے کیونکہ اس پہ پھر ڈیبیٹس شروع ہوں گی اور یہ کہا جائے گا جی کہ یہ کرتے کچھ ہیں، عمل ان کا کچھ ہے. تو اب منشور یا جو باتیں کی ہیں مریم نواز صاحبہ نے بہت اہم ہیں، لیکن اب اصل گی جب ڈیلیور کیا جائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کس حد تک پنجاب میں ڈیلیور کر پاتی ہیں. کافی مشکل کام بھی ان کی سیاست کے لیے یہ اہم بھی ہوگا. اس کی ریزننگ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ ان کے چچا شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور کے اوپر رہے، پھر میاں محمد نواز شریف بھی پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں. کرتی ہے، ان کے روٹس موجود ہیں پنجاب میں، تو اب ڈیلیور کس حد تک کر پاتی ہیں اور پھر اس کے بعد ہی جو ہے وہ چیزیں سامنے. ایک معاملہ جس پہ تھوڑی بہت ڈسکشن کی جا سکتی ہے صدر مملکت کا معاملہ ہے. ان کے پاس سمری آئی کہ جی آپ قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں، انہوں نے سائڈ نہیں ہوا تو اس لیے انہوں نے سمری ریجیکٹ کر دی. تو وہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے راجہ پرویز اشرف صاحب، انہوں نے 29 فروری کو مملکت صاحب جنہوں نے پہلے تاریخ والے معاملے کے اوپر الیکشن کمیشن سے اڑی لگائی رہی اور یہ کہا جی کہ وہ ایک طویل وقت تک جو ہے وہ ملک کو ہجانے کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر جو کردار سرچ مملکت کا، پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، اسمبلی تحلیل کر دی گئی. تو نان مملکت کا بہرحال اس پورے عرصے میں ہم نے دیکھا رہا. اور اب اس کے بعد جناب اب اجلاس بلا لیا گیا ہے اور ایک فیصلہ یہ بھی موجود ہے کہ صدر مملکت کے اوپر آرٹیکل 6 بھی لگنا چاہیے. وہ بھی عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے، جس میں گو کہ وہ ایک جج کا ویو ہے، وہ فیصلہ نہیں ہے، وہ بالکل ظاہر ہے. اور تنقید بھی ہوتی رہی کہ وہ جیسے ٹائیگر فورس کے ایک ممبر ہوتے ہیں اس کے طور کے اوپر ایکٹ کرتے رہے ہیں عارف علوی صاحب. تو کو قومی اسمبلی کا اجلاس جس میں دیگر چیزیں بھی طے ہو رہی ہیں، وزیر اعظم کا معاملہ اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی اور پھر جو پروسیس ہے وہ اس طرح مکمل ہو جائے گا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.